ایک گزارش میں آپ کی وساطت سے اپنے ساتھیوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ لڑائی جس کے ساتھ بھی ہو، اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھو۔ یہ جو زبانوں پر کنٹرول نہیں رہا، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ جب یہ سلسلہ نیا شروع ہوا تھا نا گالیاں دینے کا، اور پھر گالیاں دینے کو قرآن اور سنت کا رستہ قرار دیا گیا تھا، تو اس وقت کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ 6-7 سال ہو گئے ہیں۔ تو میں نے جمعہ کے خطبہ میں کہا تھا، خدا کے لیے شیر کے منہ کو خون نہ لگاؤ۔ یہ جو گالیاں تم دے رہے ہو نا، یہ تربیت کر رہے ہو اپنے لڑکوں کی، یہی گالیاں تمہیں خود پڑیں گی۔ تو اب بھی وقت ہے، اختلاف کرنا ہے تو شائستگی سے کرو، اختلاف کرنا ہے تو دل میں یہ نیت رکھ کے کرو کہ اگلا اللہ کرے سمجھ جائے، وہ ہدایت پا جائے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام بڑی درد مندی کے ساتھ فرماتے تھے نا، میں تمہیں گودوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم کے کناروں سے ہٹا رہا ہوں، یہ نیت رکھو۔ ذلیل کرنے کی نیت کبھی نہ رکھو کہ میں نے فلاں کو ذلیل کرنا ہے، فلاں کو ذلیل کرنا ہے، فلاں کو ذلیل کرنا ہے، کبھی یہ نیت نہ رکھو۔ جو مسئلہ ہے حق اور سچ وہ بیان کرو، لیکن دلائل کی قوت کے ساتھ، شائستہ زبان کے ساتھ۔ اب جنہوں نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو گالیاں دیں، مجھے کئی لوگوں نے کہا آپ نہیں جواب دیتے اس کا۔ میں نے کہا میں نے تو قرآن پڑھ کے بڑی دیر کا جواب دے دیا ہے، پھر میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے، تو بھی قرآن کے ساتھ جواب دو۔ جن کا مذہبی گالیاں دینا ہے وہ گالیاں دیتے رہیں۔ اگر یہ لوگ باز نہ آئے جناب صدیق اکبر کو گالیاں دینے سے، تو میرے پاس شیعہ حضرات کی وہ اصل کتابیں موجود ہیں، جن کتابوں میں توبہ 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 زبان کہنے کی اجازت نہیں دیتی، میں وہ لفظ بیان نہیں کر سکتا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا کی زبان سے مولا مرتضیٰ کو ننگی گالیاں دلوائی گئی ہیں۔ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ نے مولا مرتضیٰ کو یہ گالیاں دیں، تو کہیں مجبوراً ہمیں وہ نہ بیان کرنی پڑ جائیں۔ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہے ابوبکر تو اعلیٰ تھے یار، ابوبکر تو افضل تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے، نبی پاک کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی؟ نبی پاک کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اپنا نائب کس کو بنا کے جا رہا ہوں؟ اپنا مسلح کس کو دے کر گئے تھے نبی کریم علیہ السلام؟ ابوبکر صدیق کو۔ اور ابوبکر صدیق میں کوئی کمال تھا تو تبھی تو مسلح کا وارث بنایا نا۔ ابوبکر صدیق مسلح رسول کے وارث ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابوبکر کے ہوتے ہوئے اس مسلح پر کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ ابوبکر کون ہیں؟ ایک مرتبہ جناب ابوبکر صدیق تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ حضرت بلال نے حضرت عمر سے کہا میں تکبیر کہتا ہوں آپ جماعت کرا دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ تکبیر ہوئی، حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر۔ سرکار کے کانوں میں اذان آواز پڑی، کس کی؟ حضرت عمر کی، کہ جماعت کرانے کی آواز ہے۔ تو سرکار نے وہیں سے فرمایا لا 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 نا نا نا، جب تک ابو بکر موجود ہے اس مسلح پر ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وہ نماز جو حضرت عمر نے پڑھائی تھی، عمر بھی معمولی بندہ نہیں ہے، وہ نماز جو حضرت عمر نے پڑھائی تھی ابو بکر صدیق سے دوبارہ پڑھوائی گئی۔ اور میرے بیٹے، اور نہ اپنی قبر گندی کر، تجھے کیا پتا
تیری جان کب نکل جانی ہے. تو روٹیاں کھا، کما روٹی، جھوٹ بولنا یا تقیہ کرنا شیعہ کا مذہب ہے، کرو، لیکن اپنی قبر تو خراب نہ کرو. حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دے کر دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی. مولا یا صلی وسلم دائماً